نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالصبا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ بعد صبا سے مدد میری کی گئی، تو اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایک طرف تو ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا چلتی تو آپ پریشان ہو جاتے، اور دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی. تو فرق کیا ہے کہ کیا آندھی کا آنا صرف پریشانی کی بات ہے یا آندھی کا آنا کسی خیر کی بات بھی ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو باتوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ہوا نے مدد دی تھی وہ جنگ احزاب کے موقع پر تھی. آپ نے سورۃ الاحزاب میں یہ پڑھ لیا ہوگا یا پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس موقع پہ تقریباً 12,000 لوگوں نے مدینہ کو گھیر لیا تھا. پورے عرب سے لشکر چڑھ آئے تھے اور کافی عرصے تک محاصرہ رہا مدینہ کا. آخر کار ایک ہوا چلی، صبا جسے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبا کا لفظ دیا، اور یہ صبا جو ہے یہ مشرقی ہوا کو کہتے ہیں، یعنی مشرق کی طرف سے چلتی ہے. اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد دی گئی. وہ ان لوگوں کے تمام خیمے اڑ گئے، بہت بربادی ہوئی، جانور مرنے لگے، ان کی اپنی آنکھوں میں خاک پڑی، جس کے نتیجے میں تلپٹ ہو گیا سب معاملہ اور ان لشکروں کو واپسی کا ارادہ کرنا پڑا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدثنا مسلم قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن مجاہد عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نصرت بالصبا، کہ مجھے مشرقی ہوا سے مدد دی گئی. وَأُهْلِكَتْ عاد، اور عاد کی جس ہوا نے ہلاک کیا تھا وہ کیا تھی؟ بالدبور، مغربی ہوا تھی. اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبا من الجنہ والدبور من النار. جنت یعنی بھلائی اور فلاح کی طرف اشارہ ہے کہ صبا جو ہے وہ جنتی ہواؤں میں سے ہے، اور دبور جو ہے یہ جہنم کی ہواؤں میں سے ہے، یعنی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے. تو قوم عاد جو ہے وہ دبور سے ہلاک ہوئی، یعنی مغرب کی طرف سے آنے والی ہوا کے ذریعے. باب ما قیل فی الزلازل والآیات. اب امام بخاری بارش سے نکل کے ہواؤں اور ہواؤں کے بعد زلزلوں پہ آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک الگ باب باندھیں اسی کے ساتھ. اور پھر ویسے بھی اس کی مناسبت یہ ہے کہ چونکہ کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں تو کس کس موقع پہ نمازیں پڑھنی چاہیے اس کا بھی یہاں پر اشارہ ملے گا. باب ما کیا قیلا کہا جائے فی الزلازل زلزلوں میں، والآیات اور نشانیاں، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نظر آئے. مثال کے طور پر آگے سورج گرہن کی بات آنی شروع ہو جائے گی، اس سے متصل باب ابواب الکسوف ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ امام بخاری ایک باب اور دوسرے باب میں لنک پیدا کرتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک صورت دوسری صورت کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے یا آیات میں باہم ربط ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ چیز اسی پیٹرن پر یہاں بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ ان کی ایک کوشش تھی کہ ایسا کر سکیں. بہرحال تو یہ ہے کہ بھونچال آ جائے یعنی زلزلہ آ جائے یا کوئی اور ایسی بڑی آفت یا نشانی نظر آئے تو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ قائم ہوگی جب تک کہ علم قبض نہ کر لیا جائے، یعنی علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی. وتکثر الزلازل، زلزلے کثرت سے آنے لگیں گے. اور ویسے بھی ہم زمین کا جو بیلنس خراب کر رہے ہیں اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا ہے نا. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانہ قریب آ جائے گا، یعنی جلدی جلدی وقت گزرے گا. وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے. وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ، اور حرج بڑھ جائے گا. وَهُوَ الْقَتْلُ، اور حرج کیا ہے؟ قتل و غارت. هو القتل، القتل وہ قتل ہے، قتل ہے. حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالِ، یہاں تک کہ تمہارے اندر مال کی کثرت ہو جائے گی. فَيَفِيدُ، کہ وہ ابل پڑے گا. فاضا یفیز، فیضان، ابال، یعنی طغیانی آ جائے گی مال کی. یہاں پہلے تو امام بخاری حدیث اس لیے لائے کہ پتہ چل جائے کہ ایسا ہونا ایک نیچرل ہے اور طبعی چیز ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایسا ہوگا. اور جب ایسا ہو تو انسان کیا کرے؟ اللہ کو یاد کرے. مراد یہ ہے. آپ نے کیا نشانیاں بتائیں قیامت کی کہ لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے. اور اس کی وضاحت آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کہ اہل علم اٹھا لیے جائیں گے. علم اہل علم کے اٹھ جانے سے اٹھ جائے گا، اور پھر اس کے بعد جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کی رہنمائی کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے. اور اس کی کافی علامات ہم اپنے دور میں دیکھ سکتے ہیں. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی کریں گے، بغیر علم کے فتوے دیں گے. وتکثر الزلازل، زلزلے کثرت سے آنے لگیں گے.
وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، یعنی وقت جلدی گزرے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہاں نہیں ہے بخاری میں لیکن ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا سال مہینوں میں گزرنے لگیں گے، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں، اور آپ یہ چیز اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں. ایون ہم اگر سوچیں اپنے بچپن کی گرمیوں کو اور اب کی گرمیاں، تو بچپن میں یوں لگتا تھا جیسے بہت لمبے عرصے کے لیے گرمیوں کا موسم آ جاتا ہے اور لمبے لمبے دن ہوتے ہیں، لیکن اب تو گرمی ہو یا سردی ہو وقت کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا. ایک اور چیز بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر صحابہ کرام کے، پھر اس کے بعد ائمہ کرام کے، حتیٰ کہ بخاری کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری جب اپنی کتاب کو مکمل کر چکے تو ان سے، صرف امام بخاری سے 90,000 لوگوں نے یہ کتاب سنی تھی. صرف خود ان سے 90,000 لوگوں نے. کوئی مائک نہیں، کوئی اسپیکر نہیں، کوئی ویڈیوز نہیں، کوئی اور ٹرانسمیشن کا انتظام نہیں، یعنی پرسن ٹو پرسن یہ کام ہو رہا ہے اور 90,000 لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ہم اپنی زندگیاں بھی کھپا دیں تو 90,000 کو نہ سنا سکیں، باوجود اس کے کہ یہ سب کچھ موجود ہے اور کیسٹس کے ذریعے بھی کہاں کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. ایون دین ہم 90,000 کو نہیں سنا سکتے. کیوں؟ ہمارے وقت میں برکت ہی نہیں رہی. اور دوسری طرف میڈیا، وہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں. اس کے لیے ہم نے کبھی کوئی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم بھی کوئی ترقی کریں اور ہم بھی کوئی کام کریں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے بات کری، میں اپنی اور آپ کی صرف نہیں کر رہی. اب جن لوگوں کے ہاتھ میں میڈیا، وہ تو 1 سیکنڈ میں کہاں بولتے ہیں اور کہاں تک ساری دنیا میں بات اپنی پھیلا دیتے ہیں. لیکن جو علم نافع ہے، کیا وہ اتنی ہی رفتار سے پھیل رہا ہے جس رفتار سے علم غیر نافع پھیل رہا ہے؟ نہیں پھیل رہا. تو وہ کیا ہوگا؟ جو علم نافع ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. ظاہر ہے کہ لوگوں کی توجہ بھی نہیں رہے گی، دلچسپی بھی نہیں رہے گی، کوشش بھی نہیں رہے گی، کوئی اس کام کے لیے محنت کرنے والا نہیں رہے گا. ظاہر ہے کیوں اپنا آپ وقت ضائع کریں؟ آپ اسی 1 سال میں کوئی اور کام کیوں نہ کر لیں، کوئی اور ڈگری ڈپلوما کر لیں جس سے آپ کو بہت اچھی کوئی جاب مل سکتی. آپ اپنا وقت یہاں آ کے کیوں گنوائیں؟ ایسا ہی تو ہو رہا ہے. ہماری اکثریت یہی کچھ تو کر رہی ہے. اور اگر دین کسی کے لیے رہ گئے تو وہ صرف اس طبقے کے لیے جس کو اور دنیا کا کوئی کام کرنا نہ آئے. وہ کیا کریں پھر؟ دین کی طرف آ جائیں اور پھر نہ خود سمجھے نہ دوسروں کو سمجھانے کے قابل ہوں. تو ایسے لوگ جو خود بھی نہ سمجھ پائیں دین کو، وہ دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ اس سب کی وجہ کیا ہوگی کہ وقت جو ہے وہ دوسرے کاموں میں زیادہ استعمال ہوگا. جیسے کل بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، مثلاً وہ پیچھے آپ نے حدیث میں تسبیحات کا ذکر پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر لوگ عمرے، حج، جہاد اور فی سبیل اللہ مال خرچ کرتے ہیں تو ہم سے بہت آگے چلے گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے ان کو تسبیحات سکھا دی کہ تم یہ پڑھ لو، تم ان کے اجر کو پہنچ جاؤ گے. پھر اہل مال بھی وہ پڑھنے لگ گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا دیتا ہے. لیکن بات یہ تھی کہ وہ تسبیحات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کے لیے کہا. آپ گھڑی دیکھ کر کسی دن پڑھیں، 1.25 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ان تینوں تسبیحات کے پڑھنے. لیکن اس وقت ہم وہ 1.25 منٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نماز پڑھ کے اتنی جلدی میں ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ. یہاں بھی آپ جو پڑھتے ہیں کتنی جلدی ہوتی، کہاں پڑھ سکتے ہیں ہم یہاں دوپہر کو؟ چلے گھر جا کے بھی پھر ہمیں اور کام یاد آنے لگتے. تو ہماری زندگی کا وقت تو اتنا کم ہو گیا، اتنا بے برکت ہو گیا ہے کہ وہ 1.25 منٹ نہیں ہم نکال سکتے. اسی طرح ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اول تو قرات نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ کبھی ہمیں یاد کرایا ہی نہیں گیا قرآن کا کچھ حصہ. ہماری وہ پرائرٹی نہیں. ہم نے کہا وہ حافظ صاحب نے کر لیا، وہ ہمارے مرنے پہ ہمارے لیے ختم کر دیں گے، کافی ہے. یہ ان کی ذمہ داری، ٹھیکیداری ہو گئی. جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے، وہ بھی آپ قرآن میں ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں علم جو تھا وہ چند ایک مخصوص طبقے تک محدود ہو گیا تھا، اور اس کام پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی کہ جب یہ عام نہ ہو اور صرف چند لوگوں کی اجارہ داری بن جائے تو یہ بھی خطرناک کام ہے. تو علم جو قبض ہو جائے گا اور زمانہ جو کم ہو جائے گا، اس کی وجہ یہی ہے. اور پھر آگے فرمایا فتنے بڑھ جائیں گے. تو فتنے کب بڑھتے ہیں؟ یہ ایک سے ایک چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے. جب لوگوں میں علم نہیں رہتا، جہالت بڑھ جاتی ہے، تو اس جہالت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگتے ہیں. نہ صرف لوگوں پر بلکہ دنیا کی جو استعمال کی ہماری چیزیں ان پہ بھی. زمین پہ ظلم ڈھا رہے ہیں ہم پولوشن کے ساتھ. اب زمین پہ جو ظلم ڈھاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب صرف دھوئیں کی پولوشن ہی دیکھیں، اس سے جو لوگ بیمار پڑتے ہیں، جتنی اریٹیشن بڑھتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اخلاق اور کردار اور بہت سی چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہیں. جب ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ وقت ہے بھی تو ہم اور بہت سی کاموں میں لگا دیتے ہیں، لیکن اس چیز کی طرف نہیں، کیونکہ شوق ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. لہٰذا ان کاموں کا ہمیں ویسے ہی نہیں علم. ہم بہت سے کاموں میں وقت گنوائے رکھتے ہیں، ضائع کیے رکھتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ جس چیز کا ہمیں شوق ہوتا ہے، جس چیز کی محبت ہوتی ہے، اس میں ہمیں کوئی بلا بھی رہا تو ہم کہتے ہیں ذرا 1 منٹ. مثلاً آپ ٹی وی کے آگے کھڑے ہیں اور ادھر نماز کا بھی وقت جائے تو آپ کہتے ہیں اچھا ذرا 1 منٹ، بس یہ آخری سین، آخری بات، آخری چیز، آخری کرتے 1 منٹ کیا 10 منٹ بھی آپ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر نماز کے لیے تو وہ 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور آپ فارغ بھی ہو جائیں گے. اور اسی تسبیحات وغیرہ تو ویسے ہی وقت نہیں ہے ہمارے پاس.
جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تظہر الفتن، جب لوگوں کی پرسنالٹی کے اندر، لوگوں کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اپنا آپ مارنے کو دل چاہتا ہے، تو پھر صرف اپنے آپ تک وہ ظلم ستم نہیں رہتا، وہ دوسرے جو اس کے متعلقین ہوتے ہیں ان تک بھی بات جاتی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ پھر قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، اور فتنے ظاہر ہونا نتیجہ ہے کس چیز کا؟ وہی اصل خرابی کے علم نہیں. وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور قتل و غارت بڑھ جائے گی. یعنی فتنے کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قتل و غارت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنے جو ہے بہت سی چیزوں کو لپیٹ لیتے ہیں. اور پھر توجہ ساری کس طرف ہو جائے گی کہ مال زیادہ ہو جائے. اور آپ نے فرمایا حتی یکثر فیکم المال فیفیدوا، تم لوگوں میں مال بہت آ جائے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ جتنی مالدار اب ہے، تیل کے نکلنے سے، سونے کی کانیں نکلنے سے، اور بہت سی چیزیں نکلنے سے، یہ مال اس سے پہلے کبھی نہیں تھا تاریخ میں اتنا زیادہ. جب تھا بھی تو تقسیم ہوتا تھا، سب مالدار ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ کچھ مالدار ہیں کچھ غریب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر ہم اپنے ملک کی طرف بھی دیکھیں، اپنے حالات کی طرف بھی دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ روز بروز مالدار ہیں، اور جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اتنا ہو جائے گا کہ ابل پڑے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں کسی چیز سے اتنا خوف زدہ نہیں ہوں جتنا میں اس بات سے کہ میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی. شدید ترین فتنہ ہے امت کے لیے مال کا، کہ جس کو پا کر اپنے ہی خون جو ہے وہ سفید ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھیں گے، اور دوسروں کی ضروریات جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیں گے. تو یہ والآیات سے مراد یہاں پر یہ نشانیاں ہیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی. تو ایسی صورت میں انسان کو ان فتنوں سے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مزید مضبوط کرے. اگلی حدیث ہے حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا حسین بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارک لنا فی شامنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال. شام کا میں تفسیر پہلے بتا چکی ہوں، 4 مشہور علاقے ہیں، تو آپ نے شام کے لیے دعا کی. وفی یمننا، اور یمن کے لیے، یمن دائیں طرف، شام بائیں کو کہتے ہیں اور یمن دائیں کو، یعنی مدینہ میں جو دائیں طرف کا علاقہ تھا یمن، اور بائیں طرف کا جو تھا وہ شام. پھر کیا فرمایا؟ قالوا، لوگوں نے عرض کیا وفی نجدنا، کہ ہمارے نجد میں بھی. فقال، راوی کہتے ہیں قال، آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت ڈال. قال، راوی کہتے ہیں قالوا، لوگوں نے کہا وفی نجدنا، یعنی آپ نے صرف 2 ہی الفاظ فرمائے، تو لوگوں نے کیا ایک اور بڑھایا. قال هناك الزلازل والفتن، آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے فرمایا وہاں بہت زلزلے آئیں گے اور فتنے ہوں گے. وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور وہیں سے شیطان کا گروہ، قرن قرین ساتھی گروہ، شیطان کی پارٹی نکلے گی، یعنی شیطانی لوگ وہاں سے اٹھیں گے. اب یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہے؟ مشرقی ممالک کی طرف. اور اس میں کون کون آتے ہیں ذرا نقشے پہ دیکھ لیں، آپ بھی شامل ہیں. ہم نماز کس طرح منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ مغرب کی طرف یہاں سے، تو وہاں جا کے ہم کدھر کو آ گئے. اور یہ نہیں کہ کسی ایک خاص ملک یا اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی مشرقی حصے کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں بہت فتنے ہوں گے. اور ویسے میں جب تاریخ پڑھتی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد بھی جو فتنے تھے وہ زیادہ تر اسی طرف کو اٹھے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر جتنے بڑے بڑے فرقے اور خاص طور پہ اس آخری حصے میں اٹھے ہیں وہ اسی علاقے میں اٹھے، بر صغیر کی طرف. قادیانیت، بہائیت، بابیت، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فتنے. مثلاً آپ دیکھیں کہ دنیا میں پہلی مرتبہ جو انکار ہوا حدیث کا وہ بھی اسی علاقے سے اٹھا. تو ایک نہیں کئی ایک فتنے ہیں جو ان علاقوں کی طرف. اور جب آپ نے ایک ڈائریکشن کی طرف اشارہ کیا تو اس میں وہ کوئی ایک مخصوص شہر یا علاقہ یا ملک نہیں، بلکہ یعنی مجموعی طور پر. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ شام یا یمن میں کوئی فتنہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، وہاں بھی ہوگی، لیکن اس طرف کثرت سے رہے گا یہ کچھ. یا پیشن گوئی آپ کو وحی کے ذریعے بتائی گئی کہ اس طرف کے لوگ جو ہوں گے وہ زیادہ جذباتی ہوں گے، فتنے اٹھاتے رہیں گے. یہ کتاب الفتن آگے آتی ہے، اس میں مزید اس کی وضاحتیں ہوں گی انشاءاللہ موقع ملا تو. باب قول اللہ تعالی وتجعلون رزقکم انکم تکذبون قال ابن عباس شکرکم. اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہو. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کا تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور تم کیا کرتے ہو کہ شکر کی بجائے اس کی نافرمانی ناشکری کرتے ہو. اور ابن عباس نے رزقکم کا کیا ترجمہ کیا؟ شکرکم، یعنی تم اپنے شکر کی جگہ کیا کرتے ہو؟ تکذیب کرتے ہو. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن صالح بن کیسان عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود
عن زید بن خالد الجہنی انہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز پڑھائی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، صبح کی نماز حدیبیہ میں، علی اثر سماء کانت من اللیلۃ، آسمان کے نشان پر جو رات کو ہو چکا تھا، یعنی آسمان سے کچھ برسا تھا، مراد ہے بارش۔ فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اقبل علی الناس، تو لوگوں کی طرف رخ کیا، فقال، فرمایا، هل تدرون ماذا قال ربكم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ عموماً اپنے پاس سے کیا سارائیاں اور طرح طرح کی رنگ باتیں کرنے کی بجائے یہی کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اگر جانتے بھی ہیں تو ذرا آپ کے منہ سے کچھ اور شاید ہمیں زیادہ بہتر چیز معلوم ہو جائے، اس لیے عموماً یہ ہمیں انداز ملتا ہے کہ وہ جواب میں کہا کرتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، کہ زیادہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو پتا ہے، ہمارا جاننا کیا حقیقت رکھتا ہے۔ قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندوں میں سے صبح کی کسی نے مومن کی حیثیت سے اور کسی نے کافر کی حیثیت سے۔ فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کی رحمت اور فضل سے بارش ہوئی، فذلک مؤمن بی، ایسا شخص تو میرے اوپر ایمان لانے والا ہے۔ کافر بالکوكب، وہ ستاروں کا کفر کرنے والا ہے۔ اما من قال مطرنا بنوع کذا وکذا، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فذلک کافر بی مؤمن بالکوكب، ایسا شخص میرا ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ فلاں ہوا چلی تو بارش آئی یا کچھ اس سے کوئی کفر یا شرک لازم آتا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ستارے قسمت پر اثر انداز ہوتے ہیں یا ستارے بارش لے کے آتے ہیں، یعنی بارش ستاروں کی برکت سے ہے یا ستاروں کی کوشش سے ہے یا ستاروں کا اس میں ہاتھ ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی سٹارز جو ہیں ان کو قسمت کا مالک سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں اس پہ اثر انداز ہوگا، فلاں اس پہ اثر انداز ہوگا، نہیں، کوئی چیز بھی اللہ کے حکم کے بغیر اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہ قسمتوں پہ نہ کسی اور چیز پہ۔ اور اس چیز کا یعنی اگر ویسے انتظار کیا جائے کہ جیسے عموماً آپ دیکھیں کہ جیسے خاص مخصوص ایریے کی طرف سے بادل آئیں تو لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ادھر سے جب بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، تو یہ تجربے اور مشاہدے پر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان بادلوں میں کوئی کرامت سمجھتے ہیں کہ یہ برسنے لگے ہیں ہم پہ، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے لگی ہے ہم پہ۔ باب لا يدري متى يجيء المطر الا اللہ تعالی، باب نہیں کوئی جانتا کہ کب آئے گی بارش سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے، خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الغیب خمس، غیب کی کنجیاں 5 ہیں، لا يعلمها الا اللہ، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لا يعلم احد ما يكون في غد، نمبر 1 کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، کل کا علم کسی کے پاس نہیں۔ ولا يعلم احد ما يكون في الارحام، کوئی نہیں جانتا کہ رحموں میں کیا ہے۔ ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کوئی انسان کل کیا کام کرے گا۔ وما تدري نفس بأي ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پہ انسان مرے گا۔ وما يدري احد متى يجيء المطر، کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اب آپ کہیں گے جی یہ حدیث تو آج کی سائنس کے بڑے خلاف پڑتی ہے اور ہم کو تو معلوم ہونے لگ گیا ہے کہ بارش کب آئے گی۔ تو اس میں صرف آپ کو معلوم نہیں ہونے لگا، آپ سے پہلے بھی لوگ جو تھے وہ ہواؤں کے رخ سے اور بادلوں کے انداز سے اندازے کیا کرتے تھے کہ بارش آئے گی۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کو محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کا نہیں معلوم ہوتا، ٹھنڈی ہوا آتی تو آپ کہتے ہیں لگتا ہے بارش آئے گی، تو ایک اندازہ لگا لیتے اور بارش ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو غیب کا علم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گزشتہ علم اور لوگوں کے گزشتہ علم کو بنیاد بنا کر تجربے یا مشاہدے کی بنیاد پہ آپ نے ایک قیافہ یا ایک اندازہ یا قیاس قائم کر لیا، تو اس سے غیب کے علم کی بات نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں وہ بھی ایک اندازہ لگاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ بارش کا امکان ہے، یہ نہیں کہتے بارش ضرور ہوگی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ شاید 86 کی بات ہے یا 7 کی، مجھے ڈیٹس پوری طرح یاد نہیں، جب میں برطانیہ میں تھی اور اس وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو پیشن گوئی ہوئی کہ کوئی بارش کا امکان نہیں، اور صبح بڑے بڑے درخت گرے پڑے تھے اور لوگوں کی چھتیں اڑی پڑی تھی اور بہت تباہی ہوئی تھی۔ اور اگلا سارا دن جو نیوز تھی اس میں بار بار پیشن گوئی کرنے والے وہ چارٹ لے کے آتے تھے اور وہی اسکرین دکھاتے تھے کہ کیسے محکمہ موسمیات جس پہ ہم کروڑوں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں اس نے اتنی غفلت کیوں برتی اور ایسی غلط خبر کیوں دی اور ایسا کیوں کہا اور ویسا کیوں۔ اس وقت تو میرے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، ورنہ میں وہ ویڈیو تیار کر لیتی آیت اور اس حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے، کہ باوجود اس کے کہ بہت ایکوریٹ بعض اوقات معلومات ہوتی ہیں، بہت ایکوریٹ مشاہدات ہوتے ہیں،
اور وہ بھی انسان کے بغیر کسی سبب یا ذریعے کے علم غیب پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ مشینوں کے ذریعے، آلات کے ذریعے، سیاروں کے ذریعے وہ ہواؤں کے آنے جانے کے رخ کو سامنے رکھتے ہوئے گزشتہ تجربے کی بنیاد پر بتاتے ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اور وہ بھی امکانی بات بتاتے ہیں، اور اس میں بھی بہت دفعہ غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا تو غلط فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی علم اللہ ہی کو پتا ہے، انسان اگر کسی ذریعے سے وہ علم حاصل کر بھی لیتا ہے تو اس کا کیا ہے کہ یقینی بات نہیں ہے اس کے پاس۔ پھر اسی طرح رحموں میں کیا ہے، تو اب کوئی غیب سے تو آپ کو نہیں بتا سکتا جب تک آپ مشین نہ لگائیں، اور مشین بھی بعض اوقات غلط بتاتی۔ تو یہ اسی وقت پریشانی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے علم کو علم یقین قرار دے دیتے ہیں، جبکہ وہ علم یقین نہیں ہوتا، وہ علم انسان ہی ہوتا، اور انسان خطا کا پتلا ہے، اور انسان کی کوششیں باوجود بہت بہترین ہونے کے بہرحال ناقص ہی ہوتی ہیں، یا اس میں غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آیت آپ پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ اس کو مزید وضاحت کروں گی کہ اس میں دو چیزیں تو ایسی بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں، اور انسان کہاں مرے گا، کل کیا کرے گا، اس کا تو فرمایا کوئی نہیں جانتا، اور دو چیزیں رحموں میں کیا ہے اور بارش کیا ہے، اس کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا، جو آیت کے الفاظ ہیں اس میں آتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے اور یہ کہ بارش کب آئے گی۔ تو اس آیت کے مفہوم میں بھی یہ گنجائش موجود ہے، وہاں پر آپ غور کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الکسوف، گہن لگنا۔ کسوف ہوتا ہے سورج کا گہن، اور خسوف ہوتا ہے چاند کا گہن، جسے خسف القمر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ تو خسف قمر ہوتا ہے اور کسف شمس ہوتا ہے۔ باب الصلاۃ فی کسوف الشمس، سورج گہن لگنے پر نماز پڑھنا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، لازمی نماز پڑھنی چاہیے، اور فقہ حنفی میں اس کو واجب کہتے ہیں، یعنی واجب پھر سنت سے بھی آگے چلی جاتی ہے بات، لیکن یہ کہ فرض نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ پڑھ لی جائے۔ یعنی اگر آپ اس کو واجب یا سنت یا کچھ بھی نہیں مانتے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہے، اور اس کو پڑھنا بہتر ہے نہ پڑھنے سے۔ حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس۔ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ سورج گہنا گیا۔ وقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یجر رداءہ، کھینچتے جا رہے تھے اپنی چادر، حتی دخل المسجد، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج گہن کی نماز کھلے میدان میں نہیں بلکہ مسجد میں ادا ہوگی۔ فصلی بنا رکعتین، تو آپ نے ہم کو 2 رکعتیں پڑھائیں، حتی انجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا، چھٹ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد، کہ سورج اور چاند کسی کی موت کے لیے نہیں گہناتے۔ فاذا رأيتموها، جب تم ان کو دیکھو یعنی گہن لگ گیا ہے، فصلوا، تو کیا کر لو، نماز پڑھ لو، ودعو، اور دعا کر لیا کرو، حتی ینکشف ما بکم، یہاں تک کہ کھل جائے تم پر جو تم پہ آ گیا، یعنی سورج روشن ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، اس کے بعد سورج گہن لگا، تو لوگوں نے اس وفات کو اس گہن سے ریلیٹ کر لیا کہ اس کی وفات پر اتنا غم ہوا کہ سورج بھی گہنا گیا۔ تو یہاں جیسے وہ پیچھے ستاروں کی بات ہے کہ ستارے قسمتوں پہ انداز نہیں ہوتے، یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ سورج کا گہن لگنا کسی کے لیے نفع یا نقصان کی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دور جاہلیت اور اب بھی جاہل لوگ یہی کچھ سمجھتے ہیں، اور عموماً کہتے ہیں کہ اگر چاند گہن لگ گیا تو تختہ الٹ جائے گا، اور سورج گہن لگ گیا تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ نقصان اور اس کا باہم تعلق نہیں ہے، اصل کیا ہے کہ اللہ کی نشانی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اب تو اس کے اسباب بھی بتا دیے گئے ہیں کہ کب لگتا ہے سورج گہن، جب زمین اور سورج کے عین بیچ میں چاند کا سایہ آ جاتا ہے، یعنی پھر وہ سورج کو چھپا جاتا ہے۔ اور اس میں آپ غور کریں کہ سورج کتنا بڑا ہے اور چاند کتنا چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں، اور چھوٹا سا چاند بڑے سے سورج کو چھپا لیتا ہے ایک خاص اینگل پہ آ کے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ بہت روشن اور بہت نیک اور بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن چھوٹی سی غلطی آپ کو گہنا سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سفید کپڑے میں چھوٹا سا داغ جو ہے وہ بھی بڑا نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان بڑے عرصے تک اچھے کام کرتا ہے تو کوئی قدر نہیں کرتا، اور چھوٹی سی غلطی کرتا ہے تو سارے لوگ ساری نیکی کو بھول کے بس اس غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ویسے ایک سائڈ سے لیسن ہمیں اس سے ملتا ہے، حدیث میں نہیں لکھا ہوا۔ حدثنا شہاب بن عباد قال حدثنا ابراہیم بن حمید عن اسماعیل عن قیس قال سمعت ابا مسعود یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس، کہ سورج اور چاند کسی کی موت کے لیے نہیں گہناتے، ولکنہما آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، فاذا رأیتموها، جب تم اس کو دیکھو، فقوموا فصلوا، تو کھڑے ہو نماز پڑھ لو۔ اب آپ دیکھیں، آپ کہیں گے جی اب نشانی اور پتہ ہے کہ چاند ایک خاص اینگل پہ آگے اس لیے سورج چھپ گیا، تو کیا ہوا، اس میں نماز کی بھی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا، اس زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی ایکسپلین نہیں کیا تھا ان کو کہ یہ گہن لگتا کس طرح۔ ایک سمپل سی بات جو سب کی سمجھ میں آ جائے، اور عرب بدوؤں کو اگر بتایا بھی جاتا تو شاید آپ اتنے بڑے بڑے سائنس کے فارمولے نہ سمجھ پاتے۔ یعنی اس دور میں آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اچھا آپ بتا ہی دیتے ان کو، تو اگر بتا دیتے تو آپ کی ڈسکوری کے لیے کیا باقی رہتا، پھر آپ کو تو کوئی کریڈٹ نہ ملتا اگر آپ ہی سب کچھ بتا کے چلے جاتے۔ اس لیے آپ یہ سب کچھ بتانے کو نہیں آئے تھے، وہ ہم کو تلاش کرنا چاہیے، جو کام آپ نے بتائے وہ آپ سے لے لینے چاہیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب اچھا بھلا روشن سورج یکا یک تاریک ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے شاید 50s میں انڈیا میں سورج گہن ہوا تھا اور دن میں ستارے چمک اٹھے تھے، اتنا اندھیرا ہو گیا تھا، اور جانور جو تھے وہ گھبرا اٹھے، اور لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے کہ معلوم نہیں کیا ہونے لگا۔ حالانکہ 50s میں تو یہ پتہ چل ہی چکا تھا کہ یہ کیوں گہناتا ہے، تو سٹل اس کے باوجود کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کائنات میں تغیر، لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے ایک دل کے اوپر کہ روشنی کے وقت میں یکا یک اندھیرا انسان قبول نہیں کرتا نفسیاتی طور پر، تو اس کا علاج کیا بتایا کہ تم اس وقت اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو، نماز پڑھ لو۔ کیوں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کتاب الصلاۃ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تفسیر کہ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ آؤ نماز پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، مشکل آسان ہو جائے گی۔ بارش نہیں ہوتی 2 رکعت پڑھ لو، سورج گہنا آ جائے 2 رکعت پڑھ لو، اور کوئی پریشانی ہو تو صلاۃ حاجت پڑھ لو۔ تو یہاں پر بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نشانی، اس میں گھبرانے کی بات نہیں، اس کو قسمتوں کے ساتھ ریلیٹ مت کرو۔ اللہ کی نشانی یعنی اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر بھی آپ نے انسانیت کو اس حماقت اور جہالت اور خرافات سے نکالا کہ ان چیزوں کو دوسری طرف نہ لے جاؤ، دعا کرو، نماز پڑھو اور اپنا کام کرو۔ حدثنا اسبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته۔ پیچھے صرف موت کا ذکر ہے، یہاں فرمایا ولا لحياته کہ سورج اور چاند کو کسی کی زندگی موت سے کوئی گہن نہیں لگتا، ولکنہما آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فاذا رأیتموها فصلوا، تو جب تم اس کو دیکھو تو نماز پڑھ لو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، وہ وقتی خوف اور گھبراہٹ جو ہے دور ہو جاتی ہے۔